ایران کی موجودہ صورتحال دراصل کئی اہم سوالات کو جنم دیتی ہے، جن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہاں اصل اختیار کس کے پاس ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ بظاہر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان کسی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اس میں سسروی پائی جا رہی ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، جس کے اثرات مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پاکستان جیسے ممالک بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں احمد واحدی کا نام اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ وہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر ہیں اور انہیں ایک سخت موقف رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں نرم رویہ اختیار کرنے کے بجائے مضبوط اور جارحانہ موقف رکھتے ہیں۔ تاہم یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کا نظام ایسا نہیں ہے جہاں ایک ہی شخص تمام فیصلے کرتا ہو۔ وہاں سیاسی قیادت، مذہبی رہنما اور فوجی ادارے سب مل کر فیصلے کرتے ہیں، جس سے کسی ایک فرد کی مکمل بالادستی نہیں ہوتی۔ جنگی حالات میں عام طور پر فوجی قیادت کا کردار بڑھ جاتا ہے، اور ایران میں بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر زیادہ بااثر ہو جاتے ہیں۔ احمد واحدی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ وہ عراق اور ایران کی جنگ کا حصہ رہ چکے ہیں، اور ایسے تجربات کسی بھی رہنما کی سوچ کو سخت اور فیصلہ کن بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور آسانی سے پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ میں ایک حالیہ واقعہ سامنے آیا جس میں ایک خاتون کو ایران کے لیے اسلحے کی فراہمی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات عام طور پر یہ تاثر دیتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں اندرون ملک بھی سرگرم ہو سکتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر یہ نتیجہ نکالنا کہ ایران امریکہ کے اندر بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر سکتا ہے درست نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس اور بیرون ملک آپریشن کی صلاحیت ماضی کے مقابلے میں کمزور ہو چکی ہے۔ عالمی پابندیوں، نگرانی کے نظام اور دیگر رکاوٹوں کی وجہ سے اب ایسے نیٹ ورک چلانا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ ایران کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ایٹمی توانائی کے میدان میں کوئی کامیابی حاصل کرے، چاہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال پیچیدہ ہے۔ ایک طرف مذاکرات جاری ہیں اور دوسری طرف سخت موقف رکھنے والے عناصر سامنے آ رہے ہیں، اور عالمی سطح پر سیکورٹی خدشات بھی موجود ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان حالات کو نہ تو حد سے زیادہ چڑھا کر پیش کیا جائے اور نہ ہی مکمل طور پر نظر انداز کیا جائے، بلکہ توازن اور حقیقت پسندی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اگر آپ کو میرا یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔